مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ نہایت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ وہ اس قدر کامل تھا کہ ہر ایک شے پیدا کرنے کے بعد کہہ سکتا تھا کہ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز کی کمی تھی۔ خدا نے فرمایا، آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ اور جب خدا نے آدم کے بعد ہوا یعنی عورت کو پیدا کیا، اس نے دیکھا اور کہا بہت اچھا ہے۔ معزز مہمان گرامی، آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر یہ کائنات نامکمل تھی۔ جی ہاں، ایک عورت جس کے بغیر گھر نامکمل ہے، جہاں کی رونق عورت کے دم سے ہے۔ خدا نے اس جہاں میں پیدا ہونے والی پہلی عورت ہوا کو آدم کے مساوی پیدا کیا، اور خاندان کی تشکیل یعنی شادی میں خاوند اور بیوی دونوں کو مساوی اہمیت حاصل ہے، لیکن بیوی کا منصب یہ ہے کہ وہ خاوند کے تابع رہے جیسے خداوند کی۔ جب ہم سارا جو ابراہیم کی بیوی تھی دیکھتے ہیں تو دیگر عورتوں کی طرح سارا کے لیے بھی ایک غیر یقینی مستقبل کے پیش نظر اپنا گھر اور عزیز و اقارب کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے خاوند کی تابع فرمانی کی اور خدا پر جو ان سے ہم کلام ہوا اعتماد کیا۔ ایک مشکل راستے کو چنا، یعنی اپنی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو ترک کیا۔ ہر مشکل وقت میں اپنے خاوند کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کی اس تابع فرمانی کے باعث ادھیڑ عمری میں بھی خداوند نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو جب ہماری خاندانی زندگیوں میں مالی مشکلات آتی ہیں تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بیوی کے تعلقات اپنے شوہر سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گھریلو نظم و نسق چلانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ جب ہم امثال اس کے 12 باب اس کے 31 آیت میں نیک بیوی کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اون اور کتان کی تلاش میں ہے، وہ اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے، وہ تاجر کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خوراک دور سے لاتی ہے، وہ رات رہتے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھانا اور لونڈیوں کو کام دیتی ہے، وہ سوچ سوچ کر کھیت خریدتی ہے اور اپنی کمائی سے تاکستان لگاتی ہے اور اپنی تجارت کو سود مند بناتی ہے۔ کلام پاک کی عنایات سے ہم پر واضح ہوتا ہے کہ عقل مند بیوی کیسے اپنی مالی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ وہ اپنے تمام کاموں کو چستی سے کرتی اور وقت پر اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے ہنر سے کام لیتی ہے اور اس کمائی کو کفایت شاری سے استعمال کرتی اور اس سے کوئی چھوٹا کاروبار بھی شروع کر سکتی ہے، یا ضرورت کے وقت اسے جمع پونجی سے اپنے گھر کو بھی چلا سکتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں ایسی ہی خاتون کی مثال ملتی ہے، پرسکلا، جو اپنے شوہر اکولا کے ساتھ خیمہ زنی کا کام کرتی تھی اور پولس رسول کے ساتھ افسس کے علاقہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خدمت کا کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ اسی طرح لدیا بھی ایک کاروباری خاتون تھی۔ ان کی مثال بھی ہمیں نئے عہد نامہ میں پولس رسول کے خط میں ملتی ہے۔ وہ اپنے کاروبار سے اپنے گھریلو نظم و نسق کو بھی چلاتی اور اسے خداوند کی راہ پر بھی خرچ کرتی تھی۔ عورت کا ایک اہم کردار خاندان کو یکساں جوڑے رکھنا ہے اور اس کی مساوی محبت قوت برداشت سے خاندان جڑے رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم ربکا جو اسحاق کی بیوی تھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ کس طرح ربکا کی غیر مساوی محبت سے خاندان بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے یعقوب کو اپنے بڑے بیٹے عیسو پر ترجیح دیتی ہے، جس سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان دوری اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے اس کی خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اپنے خاوند اسحاق کے لیے بھی دکھ درد کا باعث بنتی ہے۔ ایک عورت کا کردار خاندان میں بہت اہم ہے۔ اس کی خوبیاں اور عقل مندی اسے بلند درجات دیتی ہے۔ جب ہم مثال اس کے 31 باب میں دیکھتے ہیں تو یوں لکھا ہے، اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا خاوند اس کی تعریف کرتا ہے۔ نیک بیوی کی خصوصیات میں شامل ہے، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی، بدی نہیں۔ عورت بہت دفعہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنے خاندان کے لیے گناہ اور مشکلات کا باعث بن جاتی ہے۔ جس طرح آدم اور ابراہیم کی زندگی کا کلام پاک میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حوا اور سارہ کے غلط فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اور وہ کڑوا پھل کھانے کو آدم اور ابراہیم دونوں تیار ہو جاتے ہیں۔ حوا کے بہکانے پر آدم بھی اس گناہ میں شامل ہو گیا۔ سارہ جب خداوند کے منصوبہ کی تکمیل کا انتظار نہ کر سکی تو ابراہیم کو ہاجرہ سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس سے اس کا خاندان اور اس کی اپنی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور دنیا میں 2 اقوام جنم لیتی ہیں۔ دوسری جانب جب ہم لدیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ پولوس رسول سے کلام سننے کے بعد اپنے گھرانے کے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچاتی ہے اور اس طرح اس کا پورا گھرانہ اس کے وسیلہ سے ایمان لاتا اور نجات پاتا ہے۔ اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کیسے اپنے خاندان کو خدا کے کلام کی طرف راغب کر کے بدی سے بھی بچا سکتی ہے۔ نیک بیوی کی خوبی جب ہم امثال 31 باب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سارپت کی بیوہ ایلیا نبی کو ضرورت مند جان کر روٹی مہیا کرتی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ خداوند موزانہ طور پر اس سے بڑی برکت دیتا ہے اور اس کے آٹے تیل پر اپنی برکت کو ڈالتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نیک عورت اپنے خداوند کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اور اپنے خاوند کے باہم مشورے سے خدمت کے کام کو کسی بھی حالت میں انجام دیتی ہے۔ دوسرے سلاطین میں ہمیں شونیمی عورت کا واقعہ ملتا ہے جس نے الیشا نبی کے آرام کے لیے ایک کمرہ تعمیر کروایا۔ اس کی اس خدمت سے خوش ہو کر خداوند اسے اس کے خاوند کو بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے۔ ان دونوں واقعات سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اپنی خدمت کی خوبیوں کو بروئے کار لا کر کیسے اپنے خاندان کے لیے باعث برکت بنتی ہے۔ اب ہم اس عظیم ہستی کی بات کرتے ہیں جسے خدا کے بیٹے کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، مقدسہ مریم۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مریم خدا کی خادمہ بننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مریم کا یہ جواب معمولی نہ تھا۔ اس کا بیٹا اس کے یہی الفاظ گتسمنی باغ میں دہراتا ہے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ماں کا بطن ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں خداوند کے ساتھ وفادار رہنا اپنی اولاد کو شروع سے ہی سکھاتی ہے۔ خدا سے ایک رشتے میں بطن ہی سے باندھ دیتی ہے۔ انجیل مقدس کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم نے بچہ یسوع کی تربیت اس دور کی شریعت کے تمام قوانین کے مطابق کی۔ بچہ یسوع کو ہیکل لے کر جانا، عید فصح کے موقع پر یروشلم لے کر جانا، شریعت کے مطابق ختنہ کروانا۔ یسوع کی معجزانہ زندگی کا آغاز اس کی ماں مریم کے کہنے پر پانی کو مے بنانے سے ہوا۔ وہ صلیبی راستے کے تمام دکھوں میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ رہی اور اتنا بڑا دکھ سہنے کے لیے اس نے خداوند خدا کو ہاں کہی۔ آج اگر ہم ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کیا ہم اپنے بچوں کی روحانی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں؟ جیسے خداوند خدا کی پہچان دینا، چرچ باقاعدگی سے لانا،
साक्रामेंट की बार-बार वसूली। हम सब औरतें जवाबदेह हैं, बीवी की हैसियत से, बेटी, बहन और माँ की हैसियत से। फैसला आपके हाथ में है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।